بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا تیسرا باب ہے اسم فعل حرف، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حرف اور فعل کی اقسام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ سواہما الحرف کہل وفی ولم فعل مضارع یلی لم کیشم وماضی الافعال بالتامز وسم بالنون فعل الامر ان امر فہم۔ یشیر الی ان الحرف یمتاز عن الاسم والفعل بخلوفه عن علامات الاسماء وعلامات الافعال ثم مثل بهل وفی ولم منبها على ان الحرف ينقسم الى قسمين مختص وغير مختص فاشار بهل الى غير المختص وهو الذي يدخل على الاسماء والافعال نحو هل زيد قائم وهل قام زيد، واشار بفی ولم الى مختص وهو قسمان مختص بالاسماء كفی نحو زيد في الدار ومختص بالافعال كلم نحو لم يكن زيد، ثم شرع في تبيين ان الفعل ينقسم الى ماض ومضارع وامر فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه كقولك في يشم لم يشم وفي يضرب لم يضرب، واليه اشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم، ثم اشار الى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الافعال بالتاء اي ميز ماضي الافعال بالتاء والمراد بها تاء الفاعل وتاء التانيث الساكنة وكل منهما لا يدخل الا على ماضي اللفظ نحو تبارك يا ذا الجلال والاكرام ونعمت المرأة ہند وبئست المرأة دعد، ثم ذکر فی بقیت البیت ان علامت فعل الامر قبول نون التاکید والدلالۃ علی الامر بصیغته نحو اضربن واخرجن، فإن دلت الکلمۃ علی الامر ولم تقبل نون التاکید فہی اسم فعل وإلی ذلک اشار بقولہ۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی انشاءاللہ تشریح کرتے ہیں۔ حضرت ہمارے ان دونوں کے علاوہ حرف ہے جیسے کہ حل، فی اور لم۔ فعل مضارع کے ساتھ لم لگتا ہے جیسے کہ یشم، اور فعل ماضی کو تا کے ساتھ جدا کرو اور علامت لگاؤ نون کی فعل امر پر اگر امر کا معنی سمجھا جائے۔ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ حرف جدا ہوتا ہے اسم اور فعل سے اس کے خالی ہونے کے ساتھ اسم اور فعل کی علامات سے۔ پھر مثال بیان کی ہے حل، فی اور لم، تنبیہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ حرف یہ تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، ایک ہے مختص، دوسرا ہے غیر مختص۔ اشارہ کیا حل کے ساتھ غیر مختص کی طرف، اور یہ وہ ہے جو داخل ہوتا ہے اسماء اور افعال پر جیسا کہ حل زید قائم اور حل قام زید، اور اشارہ کیا ہے فی اور لم کے ساتھ مختص کی طرف۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، مختص بالاسماء جیسا کہ فی جیسے کہ زید فی الداری، اور مختص بالافعال جیسا کہ لم جیسے لم یکن زید۔ پھر شروع ہوئے ہیں وضاحت کرنے میں اس بات کی طرف کہ فعل تقسیم ہوتا ہے ماضی، مضارع اور امر کی طرف، لہذا قرار دی ہے فعل مضارع کی علامت کو کہ داخل ہونا صحیح ہو لم کا اس پر، جیسا کہ آپ کا قول یشمو کے بارے میں لم یشمہ اور یضرب کے بارے میں لم یضرب، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے اس قول کے ساتھ فعل مضارع کے ساتھ لم لگتا ہے جیسا کہ یشمو۔ پھر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جو فعل ماضی کو ممتاز جدا کرتا ہے اپنے اس قول کے ساتھ وماضی الافعال بالتامیز، یعنی فعل ماضی یہ ممتاز اور جدا ہو جاتا ہے تا کے ساتھ، اور مراد اس سے فاعل کی تا ہے اور تائے تانیث ساکنہ ہے، اور یہ دونوں نہیں داخل ہوتے ہیں سوائے فعل ماضی پر جیسا کہ تبارک یا ذا الجلال والاکرام اور نعمت المرأة ہند وبئست المرأة دعد۔ پھر ذکر کیا ہے شعر کے باقی حصے میں کہ فعل امر کی علامت یہ ہے کہ وہ نون تاکید کو قبول کرتا ہے اور امر پر دلالت کرتا ہے اسی کے صیغے کے ساتھ جیسے کہ اضربن اور اخرجن۔ اگر وہ کلمہ دلالت کرے امر پر اور قبول نہ کرے نون تاکید کو تو وہ اسم فعل ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے اس قول کے ساتھ۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں ہم نے اسم کے بارے میں تفصیل پڑھ لی ہے، فعل کے بارے میں تفصیل پڑھ لی ہے، اب یہاں سے حرف کے بارے میں وضاحت کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو فعل ہے فعل کی تین قسمیں یہ بھی بیان کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح جو شعر ہے ہم اس کی بعد میں تشریح کریں گے، پہلے آپ جو شرح ابن عقیل ہے اس کو ذرا سمجھ لیں، اس کے بعد جب یہ آپ سمجھ لیں گے تو پھر شعر خود بخود ہی واضح ہو جائے گا، لیکن ایک مرتبہ ہم دوبارہ بھی اس کو دہرا دیں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو شعر ہیں ان کے حضرت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو حرف ہے وہ اسم اور فعل سے جدا ہوتا ہے، کس طرح کہ اسم اور فعل کی علامات سے وہ خالی ہو، یعنی حرف وہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نہ اسم کی علامت ہوتی ہے نہ ہی اس کے اوپر فعل کی علامت ہوتی ہے۔ پھر حضرت نے مثال بیان کی ہے حرف کی حل کے ساتھ، فی کے ساتھ اور لم کے ساتھ۔ دیکھیں نا یہاں پہ تین مثالیں بیان کی گئی ہیں حرف کی، جیسا کہ حل ہے، فی ہے اور لم ہے، تو اصل میں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کی طرف کہ جو حرف ہے اس کی پھر قسمیں ہوتی ہیں۔ حرف کی ایک قسم ہوتی ہے مختص اور دوسری قسم ہوتی ہے غیر مختص۔ مختص کیا ہوتی ہے، غیر مختص کیا ہوتی ہے، وہ آگے حضرت بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ منبہن تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کی طرف کہ حرف دو قسموں پر تقسیم ہوتا ہے، ایک ہے مختص اور دوسرا ہے غیر مختص۔
یہ جو حل ہے یہ مثال ہے غیر مختص کی، یعنی یہ وہ والا حرف ہوتا ہے، نہ تو یہ اسم کے ساتھ مختص ہوتا ہے نہ ہی یہ فعل کے ساتھ مختص ہوتا ہے، دونوں پر برابر طریقے سے داخل ہوتا ہے. جیسے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو داخل ہوتا ہے اسم پر بھی اور فعل پر بھی، جیسے کہ حل زید قائم یہ مثال ہے جملہ اسمیہ کی، اور حل قام زید یہ مثال ہے جملہ فعلیہ کی. اور جو فی اور لم ہے یہ دو مثالیں ہیں مختص کی، یعنی ان میں سے ایک تو یہ ہوگا کہ جو مختص ہوگا اسم کے ساتھ، اور دوسرا وہ ہوگا جو مختص ہوگا فعل کے ساتھ. یہ فرما رہے ہیں کہ فی اور لم یہ اشارہ کیا اس سے مختص کی طرف، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مختص بالاسماء جیسا کہ فی جیسا کہ زیدن فی الدار، اور دوسرا ہے مختص بالافعال جیسا کہ لم یکن زیدن. اب یہ جو لم ہے یہ فعل کے ساتھ مختص ہے. تو یہاں تک تو بات ہوگی حرف کی. اب اس کے بعد آگے جو ہے فعل اس کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ فعل کی تین قسمیں ہیں. فرما رہے ہیں کہ پھر شروع ہوئے اس بات میں کہ وضاحت کریں کہ فعل تقسیم ہوتا ہے ماضی کی طرف، مضارع کی طرف اور امر کی طرف. تین قسموں میں فعل تقسیم ہوتا ہے. اب آگے حضرت پہلے بتا رہے ہیں کہ جو فعل مضارع ہے اس کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل مضارع ہے. فرما رہے ہیں کہ لم کا داخل ہونا صحیح ہو اس کے اوپر، کیونکہ جو لم ہے یہ فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے. فرما رہے ہیں کہ فعل مضارع کی علامت قرار دی ہے اس بات کو کہ لم کا داخل ہونا اس کے اوپر صحیح ہو. جیسا کہ یشمو کے بارے میں آپ یہ کہیں لم یشما، تو اب اسے پتہ چل جائے گا کہ یشمو یہ فعل مضارع ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر لم داخل ہے. اسی طریقے سے یضربو کے بارے میں اگر آپ لم یضرب کہہ سکتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ یضربو یہ بھی فعل مضارع ہے. اور اسی کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ فعل مضارع اس کے ساتھ لم لگتا ہے، یعنی ملتا ہے لگتا ہے لم، جیسا کہ لم یشم. پھر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ فعل ماضی کس طریقے سے واضح ہوگا، کس طریقے سے جدا اور ممتاز ہوگا باقی دو افعال سے، کیونکہ افعال تو تین ہیں، ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے، امر بھی ہے. تو مضارع کا تو پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر لم داخل ہوتا ہے، ماضی کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ماضی کا پتہ چلے گا تا کے ساتھ، یعنی جو فعل ماضی ہے اس کے آخر میں تا لگے گی. اب یہ جو تا لگے گی اس کی پھر دو قسمیں ہیں، اس میں تا متحرکہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر جو تا ہے وہ تا ساکنہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں. فرما رہے ہیں پھر اشارہ کی اس بات کی طرف جو فعل ماضی کو ممتاز اور جدا کرتی ہے اپنے اس قول کے ساتھ، وہ ماضی الافعال بالتا، کہ جو فعل ماضی ہیں وہ تا کے ساتھ میز، یعنی یہ امر کا صیغہ ہے ماضی یمیزو سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ممتاز ہونا، جدا ہونا. یعنی جو فعل ماضی ہے وہ تا کے ذریعے سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے. مراد اسے فاعل کی تا ہے، اور اسی طریقے سے تاء تانیث ساکنہ ہے. اور یہ جو دونوں ہیں یعنی فاعل کی تا ہو اور تاء تانیث ساکنہ ہو، یہ صرف فعل ماضی پر ہی لفظاً داخل ہوتے ہیں، فعل ماضی کے علاوہ کسی اور پر لفظاً داخل نہیں ہوتے ہیں. جیسا کہ مثال دے رہے ہیں فاعل کی تا کے تبارکتا، اور اسی طریقے سے نعمت یا یہاں پہ نعمت تھا نا، تو یہاں پہ تاء تانیث ساکن ہے، بس جب آگے اس کے ساتھ اس کو ملایا ہے المرأہ کے ساتھ تو پھر ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے، کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو کسرہ کی حرکت دے دی گئی ہے نعمت میں بھی. اور اسی طریقے سے بئست، یہ بھی تا ساکن تھا، اس کو بھی ضرورت کی وجہ سے کسرہ کی حرکت دے دی گئی ہے. تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ تا فاعل کے ہو یا پھر تاء تانیث ساکنہ ہو، یہ فعل ماضی پر ہی داخل ہوتی ہے، اس کے علاوہ داخل نہیں ہوتی ہے. پھر جو شعر کا باقی حصہ ہے، یعنی یہ جو یہاں سے ہے سن سے لے کے یہاں تک، یہ جو شعر کا باقی حصہ ہے اس میں اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جو فعل امر کی علامت ہے وہ نون تاکید کا قبول کرنا ہے، اور امر پر دلالت کرنا ہے نون تاکید کے صیغے کے ساتھ، جیسے کہ اضربن اور اخرجن. اب یہاں پہ دیکھیں دونوں صیغوں پہ اگر آپ غور کریں گے، دونوں صیغے امر کے ہیں اور نون تاکید کو قبول کر رہے ہیں. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر امر کا صیغہ جو ہے وہ دلالت کرے نون تاکید کے ساتھ تو پھر تو اس کو امر کہا جائے گا، اور اگر وہ نون تاکید کو قبول نہیں کرتا ہے تو پھر وہ امر کا صیغہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اسم فعل ہوگا. اور اسم فعل کیا ہوتا ہے وہ آگے انشاءاللہ حضرت اگلے شعر کے اندر ذکر کریں گے. شرح ابن عقیل کا جو مسئلہ ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہے. اب ذرا الفیہ ابن مالک کی عبارت دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے علاوہ حرف ہے. کن دونوں کے علاوہ؟ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسم اور فعل کی طرف، جیسا کہ حل ہے، فی ہے اور لم ہے. یہ یہاں پہ حرف کی مثالیں دے دی ہیں، اور فعل مضارع کے ساتھ یلی لگتا ہے، ملتا ہے لم، جیسا کہ یشم، اس کے ساتھ اگر آپ لم کو لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا لم یشم. اور اسی طریقے سے جو ماضی افعال یعنی جو فعل ماضی ہیں وہ تا کے ذریعے سے مز، اس کو ممتاز کرو، اس کو جدا کرو، اور اس کے اوپر علامت لگاؤ نون کی. کس کے اوپر؟ فعل امر کے اوپر. یعنی جو امر ہے اس کے اوپر نون کے ذریعے سے علامت لگائی جاتی ہے اگر امر کا معنی اس سے سمجھا جا رہا ہے. تو یہ اب یہاں پہ الفیہ ابن مالک کا جو دو شعر تھے اس کی بھی ہم نے یہاں پہ وضاحت کر دی ہے.